سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا نقش آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں جس کو اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس نقش کی موجودگی میں آپ کو کبھی کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ قرض جتنا بھی ہوگا وہ اتر جائے گا اور بے شمار جو ہے پیسہ آئے گا، غنی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ نقش سورہ العمران کا ہے، سورہ العمران کا۔ میں نے یہ اس نقش کی تصویر لگا دی، دھیان سے دیکھ لیجئے گا۔ اس نقش کو ترتیب وائز لکھا جائے گا، یہ چال کے مطابق نہیں لکھا جائے گا کیونکہ یہ 6 خانوں والا ہے، 9 خانوں والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان سے دیکھ لیں۔ اس کو اوپر سے ہی ہم لکھنا شروع کریں گے۔ لکھا جائے گا یہ زعفران اور مشک سے۔ مشک تو کستوری کو کہتے ہیں، مگر آج کے دور کے اندر کستوری تو استعمال کی ہی نہیں جا سکتی، تو اس لیے عرق گلاب ڈالنے سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کستوری کی طرف بالکل نہ جائیے گا، عرق گلاب لیں مگر اصلی ہو، یاد رکھیے گا۔ تو اس کے لیے بس ایک ہی ہو سکتا ہے، کسی کرشی یا ہمدرد کا لیں۔ ٹھیک ہے، اور بہتر وہی ہے، اور وہ لیں آنکھوں میں ڈالنے والا، پینے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، آنکھوں میں ڈالنے والا لیں، وہ 100% وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو ملاوٹ بھی ہو تو بیچ میں صرف پانی کی ہوگی، کسی کیمیکل کی نہیں ہونے لگی۔ یا پھر اس سب سے زیادہ جو بہتر ہے وہ عرق گلاب خود گھر پہ نکالیں۔ اب اتنا بڑا اگر فائدہ لینا ہے تو تھوڑی سی محنت بھی کریں نا جی۔ عرق گلاب لیا جائے گا تقریباً آدھی چمچ۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 ماشے ڈلے گا زعفران۔ زعفران اصلی ہونا چاہیے، نقلی زعفران نہ ہو، سارا کیا کرایا خراب ہو جائے گا۔ یہاں زعفران کی جتنی بھی نشانیاں بتاؤں گا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی ماشاءاللہ نقلی زعفران بنانے میں اتنے بہترین ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اچھے بھلے حکیم کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی، کہ اس کی ایمانداری ہے وہ آپ کو اصلی دے دے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی بندہ آپ کو کوئی نہیں کیسا یہ ایسا، جو نشانیاں آپ کو بتائیں گے وہ نشانیاں اب نقلی میں بھی مل جاتی ہیں۔ اصلی زعفران ہو، اصلی عرق گلاب ہو، کیونکہ آپ نے قرآن کا نقش لکھنا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسرا، غنی ہونے کے لیے لکھنا ہے، یعنی کہ دولت مند ہونے کے لیے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر کے آپ آرام سے یہ نقش لکھیں۔ اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ نے بند کرنا ہے۔ بند کرنے کے بعد اس کے اوپر کوشش کریں کہ اگربتی جو ہوتی ہے نا وہ لیں، اور اس کا باہر کا جو ریپر ہوتا ہے، شاپر جو اس کا ہوتا ہے اندر والا، جس کے اندر اگربتیاں ہوتی ہیں، باہر والا نہیں، اندر والی جو ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ اس کی بہت تیز خوشبو ہوتی ہے اور اس کی خوشبو جاتی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر رکھ کے پھر اس کے اوپر آپ نے ٹیپ کرنی ہے، نوٹ جوڑنے والی، کالی ٹیپ نہ کیجیے گا، اچھے سے اس کے اوپر ٹیپ کرنے کے بعد پھر اس کو مڑھانا ہے۔ مڑھانا یا تو آپ نے اس کو چاندی میں ہے یا اس کو سونے میں ہے، کسی اور چیز میں آپ نہیں مڑھا سکتے، یاد رکھیے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ دولت کے لیے جب کوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ یہ چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، جیسے چاندی کے پتے کے اوپر یا سونے کے پتے کے اوپر نقش بنائے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے چاندی میں مڑھانا ہے، مڑھا کر آپ نے اس کو گلے میں ڈالنا ہے۔ اب گلے میں کس وقت ڈالنا ہے؟ گلے میں آپ نے ڈالنا ہے سوموار والے دن، پیر والے دن صبح فجر کی نماز کے بعد، جب سورج اگ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ہلکا ہلکا روشنی لگنی شروع ہو جائے، سورج اگ رہا ہو، تو اس طرف آپ نے منہ کر کے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 9 دفعہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر پھونک مارنی، اور پھونک مار کے اپنے گلے میں پہننا ہے، اور اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ میرے رب جیسے یہ سورج آسمان کی طرف جا رہا ہے ایسے مجھے عروج دو، اے میرے رب جیسے یہ دنیا پر روشنی کرے گا مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں دنیا کے سامنے چمک سکوں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے بعد آپ نے اس نقش کو گلے میں پہن لینا ہے۔ ہر جمعرات کو اس نقش کو آپ نے اتارنا ہے، رات کو اچھے سے دھونے کے بعد آپ نے عطر لگانا ہے، عطر لگا کر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن صبح کے ٹائم کے اوپر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پہن لینا ہے۔ سوموار والا عمل زندگی میں صرف ایک بار کیا جائے گا، ٹھیک ہے،
آپ یہ چیز کریں انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورہ ال عمران پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہر ہفتے میں ایک دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے دن رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر پڑھی فجر کی نماز کے بعد ہی جائے گی۔ جمعے والے دن پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ صبح فجر کے بعد آپ سورہ ال عمران پڑھیں، ال عمران پڑھنے کے بعد اس نقش پر پھونک ماریں اور پھر اس کو گلے میں پہنیں۔ اس نقش کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، دولت کے حساب سے تو بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر تسخیر بھی موجود ہے کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ بڑے محبت اور پیار کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اعلیٰ نقش ہے، یہ کوئی عام نقش نہیں ہے، یہ بریلوی شریف سے چلتا ہوا ہمارے لوگوں کے پاس آیا ہے اور یہ بہت ہی کئی اولیاء اکرام سے موجود ہے، تو یہ اس لیے بہت اہمیت والا نقش ہے، یہ کوئی عام نقش نہیں ہے۔ تو بہت احتیاط کیجیے گا، بہت دھیان سے لکھیے گا، صاف ستھرے ہو کر لکھیے گا، بلکہ جس طرح جب آپ نے نہانا ہے بہتر تو یہ کہ آپ جو ہے غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہننے کے بعد صاف ستھرا کاغذ نیا لیں، اس کے اوپر آپ مشک اور زعفران سے یہ کاغذ کے اوپر لکھیں اچھے سے۔ انشاءاللہ میرا رب نے کرم کیا، پہنے دیکھیں، جو پہنتے ہی آپ کو اگر مزہ نہ آ گیا تب کہیے گا، میرے رب کی قدرت جو ہے نا بہت بڑی ہے۔ تو یہ اس رب کی بھیجی ہوئی کتاب میں سے سورہ ال عمران کا یہ نقش ہے اور دولت کے لیے بہت بہترین ہے جی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔